بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلباء خیریت سے ہوں گے۔ کل آپ کو نظم خراب ہے کہ مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کے لیے دیے گئے تھے، یقیناً تمام بچوں نے نوٹ بک پر لکھ لیے ہوں گے۔ آج آپ کو نظم خراب ہے کا مرکزی خیال اور مختصر جوابات سمجھائے جائیں گے۔ اب چلتے ہیں درسی کتاب کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو مرکزی خیال سمجھایا جائے گا۔ عزیز طلباء، مرکزی خیال کے بارے میں آپ پہلے سے جانتے ہیں، یاد دہانی کے لیے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں۔ مرکزی خیال کسے کہتے ہیں؟ مرکزی خیال کسی بھی نظم کا نچوڑ یا لب لباب جو 3 سے 5 سطور پر مشتمل ہو، جو 3 سے 5 سطور پر مشتمل ہو، اسے مرکزی خیال کہا جاتا ہے۔ اب آئیے اس کا مرکزی خیال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو اب دیکھیں اس میں سے ایک آسان مثال تاکہ آپ سمجھ سکیں۔ شعر نمبر 3 دیکھیے۔ کہتے ہیں جب گوالے سے پتلا ہے دودھ کیوں، کہتا ہے ہم سے بھینس کا چارہ خراب ہے۔ یہ عرف عام میں یہ مثال مستعمل ہے، آپ دیکھ بھی رہے ہیں معاشرے میں کہ گوالا جب اس سے شکایت کی جاتی ہے کہ بھئی آپ کا دودھ ٹھیک نہیں ہے، پتلا ہے، وہ گوالا اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتا، بلکہ قصوروار وہ بھینس کے چارے کو کہتا ہے کہ بھینس کا چارہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر چارہ ٹھیک ہوگا تو پھر کیا دودھ آپ کو صحیح ملے گا۔ حقیقت میں قصوروار یعنی گوالا ہے، بھینس کا چارہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مثال سمجھ لیجئے۔ کرنے لگا علاج میرا جب سے ڈاکٹر، پہلے سے میرا حال زیادہ خراب ہے۔ اس شعر کی مدد سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بتایا گیا کہ ایک مریض جب اپنے علاج کے لیے معالج کے پاس جاتا ہے تو معالج اسے دوا دیتا ہے، دوا کھانے کے بعد مریض کی بیماری میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ مریض شکایت کرتا ہے معالج سے، آپ نے جو دوا دی صحت یاب ہونے کی بجائے میری بیماری میں اضافہ ہو گیا۔ تو معالج یہ جواب دیتا ہے میں کیا کروں، میں نے تو دوا، میرا قصور نہیں، یہ دوا کا قصور ہے۔ حقیقت میں یہ قصور معالج کا ہے۔ اگر دوا اس بیماری کے موافق ہوتی تو یقیناً بیماری میں اضافہ نہ ہوتا۔ تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ نے سنی، یقیناً آپ ان کی مدد سے مرکزی خیال لکھیں، یعنی ہر شعر میں کوئی نہ کوئی مثال موجود ہے۔ آپ ان تمام اشعار کی مدد سے اہم نکات کو تلاش کر کے اس کو مرکزی خیال آپ لکھ سکتی ہیں۔ لیکن آپ کی سہولت کے لیے میں ایک مرکزی خیال آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، آپ سن لیجئے تاکہ لکھنا آپ کے لیے آسان ہو۔ یعنی اس پوری نظم کو پڑھنے کے بعد یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس اپنے آپ کو کوئی بھی غلط نہیں کہتا، اپنے آپ کو کوئی بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا، کیونکہ ہر طرف خرابی ہی خرابی ہے، تباہی تباہی ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اپنی اصلاح کرنے کی بجائے وہ دوسروں کو صحیح ہونے کے مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ اپنی اصلاح نہیں کرتا، وہ دوسروں کو مشورے دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تعزیز طلباء اس کا مرکزی خیال، یہ تحریری شکل میں میں آپ کو مختصر جوابات سمجھانے کے بعد دکھاؤں گا۔ اب چلتی ہیں مختصر جوابات کی جانب۔ جز الف، آوے کا آوا خراب ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جیسا کہ آپ نے آوے کا آوا کا معنی بھی آپ نے نوٹ بک پہ لکھا کہ یعنی سارے کا سارا خراب ہونا، مکمل طور پر خراب ہونا۔ اب اس کا جواب یہی بنے گا، آوے کا آوا خراب ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، آوے کا آوا خراب ہونے سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ مکمل معاشرہ تباہ ہے۔ مکمل معاشرہ تباہ یعنی 1-2 خرابیاں نہیں پائی جا رہی ہیں، بلکہ پورا کا پورا معاشرہ خراب ہو چکا ہے۔ جز ب، ڈاکٹر کے علاج کرنے کا کیا نتیجہ نکلا؟ جیسا کہ آپ نے اس شعر میں دیکھ رہے ہیں، جو ابھی میں نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ شعر میں آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر کے علاج کرنے سے طبیعت یعنی مزید بگڑ گئی، یعنی حالت صحت یاب ہونے کے بجائے مزید خراب ہو گئی۔ جز جیم، ہماری خوراک کیسی ہے اور اس کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ جواب، جیسا کہ آپ نے پڑھا پہلے شعر کے اندر، حالت ہماری خراب کس وجہ سے ہے؟ ہماری خوراک کیسی ہے؟ خراب۔
غذا خوراک خراب، اور اس سے کیا نقصان اور حالت خراب۔ اب اس کا جواب یہ بنے گا ہماری خوراک کیسی اور اس کا کیا نقصان۔ اس سوال میں دو چیزیں پوچھی جا رہی ہیں، خوراک کیسی ہے، اس کا کیا نقصان ہے۔ جواب ہماری خوراک خراب ہے اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے، اس سے ہماری حالت صحت بگڑ رہی ہے، ہماری صحت کیا ہو رہی ہے، بگڑ رہی ہے۔ یہ تھے مختصر جوابات۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق مرکزی خیال اور کیا نام ہے اس کے مختصر جوابات لکھ لیں گے۔ اب چلتے ہیں حصہ معروضی کی جانب۔ سوال نمبر 4 دیکھیے، درست جواب کی نشاندہی۔ جز الف، دودھ اس لیے پتلا ہے کہ، اب 4 اس کے جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب کا آپ نے انتخاب کرنا ہے۔ اب آئیں شعر نمبر 3 میں دیکھیں، بھینس کا چارہ خراب۔ اب آپ کو جواب مل گیا، لہذا اس کا جز نمبر 2۔ اسی طریقے سے عزیز طلباء آپ نے بقیہ اجزاء کے درست جوابات کی نشاندہی از خود کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 6 کی جانب۔ یہ سوال نمبر 6 دیکھیے، ہمارے ملک کے بددیانت ٹھیکیدار، انجینئر اور مستری وغیرہ عموماً عمارتیں اور سڑکیں تعمیر کرتے وقت اچھا میٹیریل استعمال نہیں کرتے۔ شاعر نے اس نظم کے کس شعر میں کس طرح اس المیہ کی نشاندہی کی ہے؟ آپ دیکھیے نظم میں صفحہ نمبر 86 پر دیکھیے بیٹا، آپ نے یعنی چھٹے شعر میں پڑھا، ہر چند حال ہی میں بنایا گیا ہے وہ، پھر بھی ہمارے گاؤں کا رستہ خراب ہے۔ اب رستہ خراب ہونے کی وجہ آپ کو بتائی گئی تھی، وہ ٹھیکیدار، وہ مستری، وہ کام کرنے والے مزدور کہ جنہوں نے اپنی بددیانتی کا مظاہرہ کیا، ناقص میٹیریل استعمال کیا۔ اس کا نقصان کیا نکلا کہ وہ رستہ یعنی پائیدار ہونے کی بجائے ناپائیدار یعنی کمزور ہو چکا ہے، اور کمزور ہونے کا نقصان یہ نکلا بہت جلد ہی وہ خراب ہو گیا ہے۔ تو اب آپ کو ایک جواب مل گیا، کس شعر میں؟ چھٹے شعر میں، یہ چھٹا شعر ہے، اور دوسرا یہ بھی ذہن میں رکھیے کس المیہ کی؟ بددیانتی جیسی المیہ کی۔ اب جواب یہ بنے گا شاعر نے اس نظم کے چھٹے شعر میں بددیانتی جیسی المیہ کی نشاندہی کی ہے۔ اب چلتے ہیں بیٹا سوال نمبر 8 کی جانب۔ سوال نمبر 8، مناسب الفاظ لگا کر مصرع مکمل کریں۔ جز الف، ہر اہلیہ کی خالی جگہ ہے کہ شوہر سے یہ کہے۔ اس کا بھی یہی طریقہ ہے جو کہ آپ نے درست جواب کی نشاندہی کی۔ اب دیکھیں شعر نمبر 2، شعر نمبر 2 یہ ہے، اس میں دیکھیں ہر اہلیہ کی خو ہے۔ اب یہ خو یہاں پہ لکھیں گے خالی جگہ میں تو آپ کا مصرع مکمل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے تمام بچوں نے مصرع مکمل کرنے ہیں۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 9 کی جانب۔ سوال نمبر 9، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ دیکھیں آپ نے یہ کالم الف کے الفاظ، کالم بے کے الفاظ، اب متعلقہ الفاظ اشعار میں جو استعمال ہوئے آپ نے انہیں آپس میں ملانا ہے، جیسے اہلیہ۔ اب اہلیہ کا دیکھیں شعر نمبر 2 میں اہلیہ سے متعلقہ لفظ گوالہ نہیں، ڈاکٹر نہیں، بلکہ کیا؟ شوہر۔ اب یہاں پہ تلاش کریں، اہلیہ سے متعلقہ لفظ شوہر ہے، لہذا شوہر کے ساتھ اسے ملا دیں گے۔ اس طریقے سے آپ تمام بچے یہ کالم ملائیں گے۔ امید ہے تمام طلباء تمام کام سمجھ گئے ہوں گے۔ سب سے پہلے اس کا مرکزی خیال، پھر مختصر جوابات لکھیں گے۔ درسی کتاب پر سوال نمبر 4 درست جواب کی نشاندہی، اور سوال نمبر 6 یہ آپ نے نوٹ بک پر لکھنا ہے، میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، ابھی میں تحریری شکل میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 8 مصرع مکمل کرنے جیسا کہ آپ کو سمجھایا گیا۔ سوال نمبر 9 کالم ملانے ہیں جیسا کہ ایک میں نے ملا کر آپ کو دکھایا۔ اب یہ تحریری شکل میں آپ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو لکھنے میں پریشانی نہ ہو۔ یہ اس نظم خراب ہے کا مرکزی خیال ہے۔ اگر آپ اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں جیسا کہ آپ کو سمجھایا گیا آپ لکھ سکتے ہیں، اگر یہ لکھنا چاہیں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہے جی مختصر جوابات، تاکہ آپ کو لکھنے میں پریشانی نہ ہو، یہ مختصر جوابات یہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 6 بڑا ہے، اسے مزید مختصر کر کے لکھ دیا گیا۔ آپ یہ ساری باتیں بھی لکھ سکتے ہیں جو سوال میں موجود ہیں، کیونکہ آدھا جواب سوال میں موجود ہوتا ہے، اور یہ بھی کافی ہے۔ امید ہے تمام طلباء سمجھائے گئے طریقے کے مطابق نوٹ بک پر کام لکھ لیں گے۔